السلام علیکم محترم طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ ہم اسلامیات کے فرسٹ ایئر کے لیکچرز پڑھ رہے ہیں بڑی دھوم دھام کے ساتھ۔ 8 لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا 9واں لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا انبیاء کی خصوصیات، اور آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خصوصیات، رسالت کی خصوصیات کا آج ہم مختصر سا ذکر کریں گے پیپر پوائنٹ آف ویو سے۔ بہت امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے یہ، ہر لحاظ سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ بک کے اندر کم ہیڈنگ ہے، لیکن اس میں کچھ ہیڈنگ اور مواد میں ہم نے اضافہ کیا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے عمومیت۔ عمومیت کا مطلب یہ ہے کہ عام ہے۔ عام سے مراد وہ والا عام نہیں ہے اردو والا کہ یہ چیز بہت عام ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عام سے مراد یہ کہ سب کے لیے، کسی ایک خاص کے لیے، گروہ کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دو اے لوگو میں رسول ہوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب انسانوں کو خطاب ہے کہ میں تم سب انسانوں کی طرف اللہ کا کیا ہوں؟ رسول آیا ہوں۔ یا ایھا الناس، کسی ایک قبیلہ، پہلے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء علیہ السلام اور رسول خاص علاقے کے لیے، ایک وقت میں 2 رسول بھی ہوتے تھے، قبیلوں کے لیے بھی، ملکوں کے لیے بھی۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، دونوں رسول ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ منتخب نمائندے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے۔ ایک سے زیادہ رسول بھی ہوتے تھے اور خاص قوموں کے لیے بھی رسول اور نبی ہوتے تھے، پر میرے آقا علیہ السلام تمام نبیوں کے بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تمام انسانوں کے نبی ہیں، تو انسان میں نبی بھی آ گئے، نبیوں کے بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ اگلی بات کیا ہے جی؟ اب اس کی جتنی تفصیلات کی جائے تفصیلات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم تفصیلات کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس مختصر سے وقت میں پورے لانگ کوسچن کو پورا کرنا ہے۔ تفصیلات کرتے جائیں گے تو ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد عالمگیر نبوت۔ عالمگیر نبوت اور عمومیت میں بہت چیزیں کامن ہیں۔ عالمگیر پورے عالم کے لیے، عمومیت یہاں پر ہم نے بات کی یا ایھا الناس، اور یہاں پر ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، یہ بھی اس کے اندر عمومیت کے اندر بھی آ گیا۔ عالمگیر یہ کافۃ للناس، وما ارسلنا برسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ یہاں پر ذکر ہے کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو جو خوشخبری دینے والا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر یہ تو چھوڑیں آپ، ارسلت الی خلقی کافہ، مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام صرف انسانوں کے نبی نہیں، بلکہ تمام مخلوقات کے بھی نبی ہیں۔ تمام مخلوقات آپ علیہ السلام کا احترام کرتی ہے، اور آپ علیہ السلام کی نبوت کے نعمات اور برکات کا وصول ان کو بھی ہوتا ہے۔ جن بھی آپ علیہ السلام، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے انسانوں کے ساتھ جن بھی تھے،
جنوں بھی اس ایمان لے کر آئے انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ عجیب کلام ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. عجیب کلام کا ذکر سورہ جن کے اندر باقاعدہ ان کے نام کی صورت موجود ہے 29ویں پارے کے اندر تمام مخلوقات کے لیے. اور بھی بہت سارے اس حوالے سے واقعات موجود ہیں کہ گو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا درخت نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے. اونٹ میرے آقا علیہ السلام کے پاس اپنی شکایت اپنے مالک کی شکایت کو لے کر آیا. تو تمام مخلوقات آپ علیہ السلام کی نبوت کو پہچانتے تھے. آپ علیہ السلام عالمگیر نبوت لے کر آئے. عالمگیر اور عمومیت میں فرق تو سمجھ آ گیا ہوگا. آگے چلیں. پہلی شریعتوں کا نسخ کرنا، یعنی پہلی جو شریعت تھی، پہلے جو طریقہ کار تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات تھے تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور باقی دیگر جو صحائف ہیں اس کے اندر جو احکامات نازل ہوئے انبیاء اور رسولوں کو ملے، اس پر اس امت نے عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہی عمل ہوگا. ہاں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو پچھلے امتوں میں بھی جائز تھے اور اس امت میں بھی جائز ہے، اس کی تو اجازت ہے. جس طرح قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد قربانی ہوتی رہی تو اس امت میں، اس کے بعد قربانی ہوتی رہی، اس امت پہ بھی ہو رہی ہے. نکاح کی اجازت پچھلے امتوں میں بھی تھی، اس امت میں بھی ہے، لیکن طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے. پہلے یہ ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں. ایک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہیں، لیکن اس امت کو اجازت نہیں ہے. لا تجمعوا بین الاختین، 2 بہنوں کو اکٹھے ایک شخص ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اجازت نہیں ہے. تو پہلی شریعتوں کا کیا ہو گیا؟ نسخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا، وہ کینسل ہو. ایمان لے کر آنا ہے اس کے اوپر کہ وہ شریعت ٹھیک تھی، اس کو ڈینائی نہیں کرنا، ریجیکٹ نہیں کرنا، لیکن اس پر عمل نہیں کرنا. عمل اسی پر کرنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ قرآن مجید سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. اور جو کہ اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، کوئی اور نئی راہ نکالتا ہے، کوئی نئی چیز نکالتا ہے، اس کو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو نہیں قبول کیا جائے گا. بے شک اللہ کے نزدیک دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور اب عمل تورات، زبور، انجیل ان پر نہیں کیا جائے گا. ہاں ان پر یقین رکھنا کہ وہ کتابیں تھی، برحق تھی. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی ولکن البر، والی آیت ہم نے پڑھی تھی، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکتی والکتاب. تو کتابوں پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو اگنور کر دیں، نہیں، لیکن اس کے اندر جو تعلیمات تھیں اس پر عمل کی اجازت نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے اس چیزیں منع فرمایا. اور اس کے بعد کیا جی؟ پہلی شریعتوں کو نسخ کر دیا. شریعت یعنی پہلی جو دین جو کہ رائج تھے ان کو کیا کر دیا ہے؟ دین تو ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے. دین تو ہمیشہ سے کیا رہا ہے؟ اسلام رہا ہے. طریقہ کار بدلتے رہتے تھے، تو ان طریقہ کار کی اس امت میں اجازت نہیں ہے. کچھ امور کی اجازت ہے اور کچھ کی اجازت نہیں. آگے چلیں. کاملیت. کاملیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ مکمل، کمپلیٹ. کوئی بھی نبی، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ کسی نبی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا دین جو کیا جو ہے مکمل ہو گیا ہے. آپ علیہ السلام صرف یہ لکھ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ آیت کریم کا ترجمہ موجود ہے. آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین. ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کیونکہ ختم نبوت کی تو پہلی یہ چیز ہمیں ملی ہے. آگے چلیں جی.
دین مکمل ہو گیا۔ اب اس میں پیراگراف جو آپ لکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، بابا آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام آتے رہے، تعلیمات آتی رہیں، لیکن کسی نبی کو اللہ رب العزت نے نبوت کے مکمل ہونے کا نہیں کہا، نہ کسی شریعت میں نہ کتاب میں۔ آپ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے تمام دین کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ اب نئی دین کی گنجائش نہیں۔ ہاں، تشریح ضرور ہوتی ہے، دین کے قرآن کی آیات کی تفسیریں موجود ہوتی ہیں، تشریح ہوتی ہے، لیکن نیا دین نہیں بن سکتا، ریلیجن نیو جنریٹ نہیں ہو سکتا، ریلیجن وہی رہے گا۔ یہ بدبخت قادیانی اور دیگر اپنی طرف سے جو بنا کر کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون بدبخت، وہ بھی جو ہے وہ نبی ہے نعوذ باللہ، اور وہ نیا دین لے کر آیا، پتہ نہیں کیا کیا، یہ خرافات ہیں سب، کسی طرح بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ آگے چلیں، حفاظت کتاب۔ جب دین مکمل ہو گیا، جبریل امین علیہ السلام کا آنا ختم ہو گیا، اب پچھلی امتوں میں کتابیں جو ہوا کرتی تھیں اس کے بعد لوگ اس میں تبدیلی کر لیتے تھے، تو اگلی رسول کو بتا دیا جاتا کہ فلاں فلاں چیزوں میں لوگوں نے تبدیلی کی ہے، تحریف کی ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام تو چونکہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، اب اس چیز کو روکنا تھا۔ اللہ رب العزت نے کتاب کا، اس امت کو جو کتاب دی گئی قرآن مجید، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر یعنی قرآن مجید ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت، کتاب کی حفاظت کی۔ اصل دین تو کتاب کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کی تشریح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، تو قرآن مجید کی کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، اللہ نے مختلف طریقہ کار اس کے لیے اپنائے، حفاظ کرام اور بھی اللہ تعالیٰ جس طریقہ کو اپنایا، لیکن قرآن مجید کے آج تک زبر زیر پیش کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا، نہ اس میں کوئی تغیر ہے نہ کوئی تبدیلی ہے۔ 1400 سال گزر کے آج بھی حفاظ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں پوری دنیا کے اندر، اور ایک چھوٹا سا بچہ اگر بہت بڑا عالم فاضل نماز پڑھا رہا ہو، تراویح پڑھا رہا ہو، اور پیچھے چھوٹا سا بچہ 5 10 15 5 سال کا تو نہیں ہوتا، ویسے کم 7 سال کے حفاظ ہوتے ہیں، 5 سال کے بھی حفاظ آئے ہیں کسی وقت میں اپنے دور میں، تو 7 سال 8 سال کے حفاظ بڑے بڑے جو ہے وہ علماء کی جہاں پر مسٹیک ہوتی ہے ان کی کریکشن کرتے ہیں۔ آگے چلیں جی، جس طرح اللہ رب العزت نے کتاب کی حفاظت کی، تو کتاب کی تشریح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، تو اس کی بھی کیا کی؟ حفاظت کی، اور اس کے لیے بھی مختلف طریقہ کار اپنائیں۔ اور تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن دوسری میری سنت ہے۔ 2 چیزیں، ایک قرآن، دوسری کیا ہے؟ میری سنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کی بھی حفاظت ہوئی، نبی علیہ السلام کے اقوال کی حفاظت ہوئی، حدیث کی کتب بنی، صحیح ستہ کی بڑی بڑی کتب ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، یہ 6 کتابوں کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے، جو احادیث کی معتبر کتابیں تصور کی جاتی ہے، جس میں سب سے بیسٹ جو بک ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے، وہ ہے صحیح بخاری۔ اس کے بعد مسلم کا درجہ آتا ہے، باقی بھی صحیحین میں سے ان کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب اور ان کی جو اللہ رب العزت نے حفاظت کی ہے، قرآن مجید کی حفاظت والے ٹاپک پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چیپٹر نمبر 4 آپ کا کمپلیٹ قرآن مجید کے حوالے سے ہے، اور اس چیپٹر میں بھی ایک لانگ کوسچن آپ کا اس حوالے سے ہے، اس پہ بھی ہم ذکر کریں گے تفصیل اس کی قرآن مجید کی۔ لیکن یہاں حدیث کی بات، بلکہ حدیث کا ذکر بھی وہاں ان ڈیٹیل آئے گا چیپٹر نمبر 4 میں، کہ حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی، قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی، ادوار کے ہیں، حدیث کے ادوار کے ہیں، وہ تفصیل آئے گی۔ تو اسماء الرجال جو محدثین ہیں، جو حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، انہوں نے جو حدیثوں کو نقل کیا، اس کو لکھا ہے، اس سے پہلے اس سے کس سے جی کہاں سے حدیث ملی ہے، ہر ایک چیز کی جان پھٹک کی ہے، صحیح اس کی مطلب چیک کیا ہے کہ کسی طریقے سے اس میں جب ان کو کسی بھی حوالے سے کنفیوژن نظر نہیں آئی، پھر انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے، اصول مقرر کیے، بہت صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، بہت سارے حدیثوں کے اقسام کیٹیگری
بنائی ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں یہ حدیث جو ہے وہ اس لیول کی ہے، یہ حدیث اس لیول کی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. ہر لحاظ سے اس کے اللہ رب العزت نے ایک حفاظت کا سلسلہ بنایا اور وہ حفاظت اس کی موجود ہے. جامعت، اور جامعت کیا ہے کہ اللہ یہ دین کوئی خاص یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، نہیں، تمام تر امور، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، تمام تر امور کے متعلق دین کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے. اسلام میں پورے داخل ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل داخل ہو. اسلام نے سونے کا، اٹھنے کا، جاگنے کا، والدین کے ساتھ تعلقات کا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ ریلیشن کا، معاشرے کے ساتھ ریلیشن کا، ہر چیز کا، مالی اسباب کا، اپنے بزنس کا، ہر چیز کا قرآن مجید نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے، اس میں ایسے کرنا ہے. کہ تفصیل موجود ہے، کہیں جو ہے وہ تفصیل نہیں، اجمال موجود ہے، اس کی تفصیل حدیث کریمہ میں موجود ہے. ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی. یعنی اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یعنی واضح طور پر لوگوں کو بیان کرنے کے لیے واضح. اس کے اندر جو ہے نا وہ کھلی کتاب ہے. قرآن مجید جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اور آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہر شے کو کھول کر بیان کرتی ہے، یعنی ہر چیز کو اوپنلی کھول کر کیا کرتی ہے؟ بیان کرتی ہے. یہ ہوگی جامعات. یعنی ہر لحاظ سے اگر بزنس کرنا ہے، بزنس کے اصول ضوابط قرآن مجید میں ملتے ہیں. آپ کو تمام تر جو زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، یہ بہت سارے ایسے امور ہیں، کچھ حدیث میں ملیں گے، کچھ قرآن میں ملیں گے. تو ہر لحاظ سے شریعت مطہرہ میں آپ کو کمپلیٹ پیکیج دیا جائے گا. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو اس ضابطۂ حیات مکمل طور پر دیا جاتا ہے. تو وہ یہ جو ہے کہ ہیڈنگ کے تحت یہ ساری باتیں آپ اس کے متعلقہ جتنی بھی گفتگو جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے اس کو یہاں پٹ اپ کریں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ ختم نبوت. یہ سب سے بیسٹ قسم کا اور سب سے الگ قسم کی جو خوبی ہے وہ ختم نبوت کی ہے. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ باب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا. اب کیا ہو گیا؟ ختم ہو، فائنلٹی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت دوسری نہیں ہے. بنی اسرائیل کے رہنمائی کے لیے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی اپنے انبیاء سے کرتے تھے. میرے بنی اسرائیل کے رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے. جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی بنی اسرائیل کے رہنمائی، بنی اسرائیل کی سیاست کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو وہ انبیاء علیہ السلام کرتے، ایک فوت ہو جاتے دوسرے نبی آ جاتے اور وہ ان کی رہنمائی کرتے اور ان کو گائیڈ کرتے. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ ختم نبوت کے توفیل، یہ چیز امت کے لیے، امت کو اس بات کی جو ہے وہ یہ سونپ دی گئی ہے کہ اب رہنمائی امت کرے گی. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے. یہ بھی ہماری ہیڈنگ ہے، بہترین امت. تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگی نفع رسائی کے لیے نکالے گئے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے رکتے ہو. تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو. تو بہترین امت بھی اسی وجہ سے قرار دی گئی ہے کہ ختم نبوت کے توفیل جو کام نبیوں کا تھا، جو کام نبی کرتے تھے، اب وہ کام نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز تبلیغ دین کا، دعوت دین کا کام، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کا کام جو ہے وہ اس امت کے ذمہ لگ گیا ہے. اور عملیت کیا ہے جی؟ یہ بہت سارے فلسفے، ارسطو اور پتہ نہیں کس نے کیا کیا فلسفے دیے ہیں. ہم
پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے فلسفے موجود ہیں اور بڑے باکمال فلسفے موجود ہیں، لیکن جب ان کمال فلسفوں کو دیکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے تو صرف وہ تاریخ کی اوراق میں ان فلسفے لکھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل نظر نہیں آتا۔ خود ان فلسفہ لکھنے والوں کا عمل بھی اس کے کیا ہوتا ہے؟ خلاف ہوتا ہے، ان کی لائف اس کے اگینسٹ ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ علیہ السلام کا سیرت طیبہ دیکھیں، تو آپ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ویسا کر کے دکھایا۔ قرآن مجید نے ویسے نہیں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو آخرت پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اور کامل نمونہ ہے۔ تو یہ عملیت تھی، آپ علیہ السلام نے عملاً ثابت کیا، صرف دعویٰ نہیں کیا۔ تو قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک قرآن نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے 2 قرآن بھیجے، ایک تو یہ کتابی شکل میں اور ایک مدینے میں چلتا پھرتا کیا قرآن۔ تو آپ علیہ السلام اور خود ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ عنہا نے ان کو ڈانٹ کر کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ علیہ السلام کا اخلاق ہمدن کیا تھا؟ قرآن تھا۔ اور آپ علیہ انک لعلی خلق عظیم، آپ علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تو ہر لحاظ سے عملی طور پر جو آپ نے درس دیا، آپ نے صحابہ کرام کو نماز کا درس دیا، نماز میں شریک ہوئے، آپ علیہ السلام نے جہاد کا درس دیا، جہاد میں خود گئے، بدر میں خود آپ علیہ السلام موجود ہے، احد میں خود موجود ہیں، اور میدان جنگ میں ایسے مقام پر کھڑے ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے دلیر جو ہے وہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے۔ غزوہ بدر کے اندر آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جب کچھ لوگ وہاں سے دور ہوئے تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ للکار کر، آپ علیہ السلام نے للکار کر کفار کو مخاطب کیا کہ میں جو ہے وہ کن کا بیٹا ہوں اور کیا میرا درس ہے۔ خیر وہ ایک تفصیل طلب بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہر لحاظ سے عملی نمونہ پیش کیا۔ تو عملی زندگی ہمیں آپ علیہ السلام کی ملتی ہے، تو رسالت محمدیہ میں عملی صورت ہمیں ملتی ہے۔ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ کافی ہے۔ آپ علیہ السلام، ہاں باقی انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کے آنا، یقین لے کے آنا، یہ ہمارا ایمان فریضہ ہے، لیکن ان کی لائف، ان کا سٹینڈرڈ اور ان کی ٹیچنگ، ان کی پریچنگ، ان پر ہمارے لیے عمل کی اجازت نہیں ہے۔ ہم ان ٹیچنگز پر ان کی عمل کر سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ٹیچنگ وہ بھی دیتے رہے ہیں اور آپ علیہ السلام نے بھی دی ہیں، اور جو پریچنگ آپ علیہ السلام نے نہیں کی اور انہوں نے کی ہے، اور یا آپ نے علیہ السلام نے منع فرمایا، تو اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو آخر ایک شعر پر جو ہے وہ اختتام کروں گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔